الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ رب تعالی ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ گزشتہ درس قرآن میں حج اور عمرے کی تعریفات، اس کے ارکان، فرائض اور دیگر چند باتوں کا ذکر ہوا اور مختصر تفسیر آپ احباب کے سامنے ذکر کی گئی۔ اسی آیت مبارکہ میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر تم روک لیے جاؤ تو جو میسر آئے قربانی وہ تم قربانی حرم کو بھیجو، جو میسر آئے وہ قربانی، اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے۔ اب یہاں روک لیے جانے سے مراد کے بندے نے احرام باندھ لیا، اب اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ دشمن کی وجہ سے اس کا احصار ہوا، اس کو روک لیا گیا، اب وہ حرم شریف کی زمین پہ نہیں پہنچ سکتا، جبکہ حج کے ایام مخصوص ہیں، اب وہ ایام گزرنے کو ہے اور یہ وہاں نہیں پہنچ سکتا، اس کو قید کر لیا گیا۔ دوسری صورت کہ شدید بیمار ہو گیا، حالانکہ حالت احرام میں ہے، قربانی کا جانور بھی اس کے پاس ہے۔ سابقہ زمانے میں اسی طرح ہوتا تھا کہ قربانی کا جانور یہاں سے لے جایا جاتا تھا، ہدیٌ ہدیہ تحفے کے معنی میں، کہ جو شخص تمتع کرے یعنی عمرہ کر کے احرام کھولے پھر اسی سفر میں حج کا ارادہ ہو تو تمتع کرنے والا ہے۔ قران کہ ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ ملا ہے، کہ پہلے عمرہ ادا کرے پھر احرام نہ کھلے، بلکہ اسی احرام کی پابندیوں میں رہتے ہوئے پھر حج کے ایام آئے تو حج کو ادا کرے، تو یہ ہو جائے گا قران۔ تو ان دونوں کے لیے تو قربانی کرنا ہے۔ اب ایسا شخص جس نے حج تمتع ادا کیا، اب وہ شکرانے کی قربانی ادا کرے گا۔ فقہ حنفی کے مطابق یہ قربانی شکرانے کے طور پر ہے، شکریہ کے طور پہ، اے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تو نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ایک ہی سفر میں دو عبادتوں کا ثواب ہمیں عطا فرمایا، کہ ہمیں اسی ایک سفر میں عمرے کی بھی سعادت نصیب ہوئی اور اس کے بعد ہمیں حج کی بھی سعادت نصیب ہوئی۔ تو اس طرح شکریہ کے طور پہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ تحفہ پیش کرتا ہے، اس تحفے کو ہدی قربانی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ میقات کے جو اندر رہنے والے ہیں، 5 میقات ہیں، اس کے اندر رہنے والوں کو میقاتی کہا جاتا ہے۔ یمن، شام، عراق، مدینہ شریف، اور یہ جو مطلب اس قسم کی یہ جو میقات ملتی ہے، یہ در حقیقت جو ہے وہ اس کے اندر جو شخص ہے وہ میقاتی ہے، اس کے باہر سے جو آئے گا وہ کہلائے گا آفاقی، جیسے ہم باہر سے آتے ہیں، اب اس کی ایک حدود بنا دی گئی ہے کہ اس کے اوپر سے گزرے گا احرام کے بغیر آفاقی، باہر سے آنے والا شخص، تو پھر اس کو ضروری ہے کہ وہ دوبارہ میقات پار کرے اور احرام باندھے، پھر اس کے بعد اندر داخل ہو۔ ساری حدود ہے، ساری شرائط ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں جب حج عمرے کو جاتے ہیں تو احرام یہاں سے بندھا ہوا ہوتا ہے، یا یہاں نہیں باندھتے تو ایئرپورٹ پہ جب باندھ لیتے ہیں،
مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، جدہ اس کے ایئرپورٹ پہ نہیں بلکہ یہاں کے ایئرپورٹ میں مان لیا جاتا ہے کہ احرام بندھا ہوا ہوگا، حج میں پھر نیت کے جہاز کے اندر نیت بھی ہو جاتی ہے، حالانکہ اب تو وہ زمین پہ پہنچا نہیں، اوپر ہوا میں، لیکن پھر بھی نیت کی جاتی ہے کیونکہ اعلان ہوتا ہے کہ میقات قریب قریب ہے، لہٰذا نیت کر لیں۔ تو میقات کو کراس نہیں کرنا، اس کو کراس کر لے گا تو اس کو دوبارہ میقات پر آنا ہے اور پھر دوبارہ وہ نیت کر کے پھر میقات کے اندر داخل ہونا ہے۔ تو میقاتی جو ہوگا وہ اندر والا ہوگا اور آفاقی جو ہوگا وہ باہر سے آنے والا ہوگا۔ اب اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اب جو شخص اندر ہی ہے حج کے ایام میں ان پر پابندی ہے کہ وہ عمرہ ادا نہیں کر سکتے، منع ہے ان کو، تاکہ باہر آنے والے جو مہمان ہیں وہ آسانی سے اپنے ارکان کو ادا کر سکے، حج کو ادا کر سکے، عمرہ ادا کر سکے باہر سے آنے والے، کیونکہ اندر والے تو پورا سال اندر ہی ہے تو وہ تو آسانی جب سے عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن باہر والے تو ایک مخصوص وقت کے لیے آ رہے پھر انہیں دوبارہ جانا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اندر والوں کو جو ہے اجازت نہیں عمرہ کرنے کی، جو آفاقی ہے جو باہر سے آئیں گے ان کو اجازت ہے۔ تو اس عمل کے بھی شکرانے کے طور پہ اللہ تو نے یہ سعادت عطا فرمائی، تیرا یہ قانون ہے، تیرا یہ اصول ہے، تو اس نعمت پر بھی ہم جو ہے تیری بارگاہ میں قربانی پیش کر رہے ہیں، اس وجہ سے بھی قربانی دی جاتی ہے۔ تو یہ ساری شکریہ کی قربانی بنتی ہے، شکرانے کی قربانی بنتی ہے فقہ حنفی کے مطابق، تو وہ رب کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ اب کیا ہوا کہ سخت بندہ علیل ہو گیا، بیمار ہو گیا، اب وہ چونکہ پہلے کے زمانے کے سفر جو ہے بڑے دراز ہوا کرتے تھے، کئی کئی مہینوں پہ سفر ہوتے تھے، اب بندہ وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ پہلی صورت تو یہ تھی کہ کسی دشمن نے اس کو روک لیا، احرام بھی ہے، نیت بھی ہے، جانور بھی ساتھ موجود ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی نے روکا نہیں ہے لیکن سخت بیمار ہو گیا، وہاں پہنچ نہیں سکتا، حالانکہ احرام بھی ہے، نیت بھی ہے، جانور بھی ہے، تو بھائی ایسا بندہ احرام سے کیسے باہر آئے، کیا کرے وہ؟ تو اس آیت مبارکہ میں اس کی تفسیر ہے کہ اگر تم روک لیے جاؤ فَمَسْتَيَسَّرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو تمہیں میسر ہے تم قربانی ادا کرو، یعنی کہ اب جو تمہارے قافلے والے افراد ہو تم اسے اپنا جانور دے دو اور ان سے یہ پوچھ لو کہ یہ کب تک وہاں پہنچیں گے۔ فی زمانہ تو بہت آسان، اب تو سفر بھی بہت آسان، 4 ساڑھے 4 5 گھنٹے بندہ وہاں پہنچ جائے گا، مسئلہ ہی نہیں، وہ بھی اے سی میں بیٹھا ہوا، سکون سے بیٹھا ہوا، تسلی سے، بلکہ جو عام وقت وہ گزارتا ہے اس سے بھی زیادہ سکون اس کو جہاز میں مل رہا ہوگا، تسلی سے بیٹھا ہوا، مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ سفر ہے۔ جبکہ پہلے کے سفر اونٹ پر، گھوڑوں پر، کھچروں پر، دیگر سواریوں پر ہوا کرتے تھے، اتنی سختی کے ساتھ وہ پہنچا کرتے تھے، کتنی سخت دھوپ ہے، دیگر ملک بھی آئیں گے درمیان میں، کسی کیا گرمی ہے، کسی کیا سردی ہے، کسی میں آپ نے بہت زیادہ اوڑھا ہوا ہے جانور پہ آپ سوار ہے، کسی میں آپ کو بہت زیادہ جو ہے گرمی ہو رہی ہے کہ جو پہنا ہے سب اتارنا پڑ رہا ہے، کہاں رکھو گے؟ گھر تو نہیں آپ کے ساتھ، جانور ہے بس، پھر ان کو کھلانا پلانا، اپنے کھانے کا اہتمام کرنا، کتنے مسئلے مسائل تھے، لیکن لوگوں کا جذبہ کم نہ تھا، لوگوں کا جوش ولولہ کم نہ تھا، بلکہ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، عبادتوں وہ اتنی زیادہ قریب تھے، جتنی تکلیفات ان پہ زیادہ تھی اتنی زیادہ عبادت کے قریب تھے۔ اور آج راحت و سکون ہے، پنکھے چل رہے ہیں، بعض مسجدوں کے اندر اے سی چل رہے ہیں، سکون، مسئلے والی بات ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے آج کا نمازی نماز پڑھنے سے دور ہے، والعیاذ باللہ۔ تو اب وہ روک لیا جائے تو اس صورت میں وہ دیگر قافلے والوں کو کہے گا کہ آپ میرا یہ ہدی کا جانور ہے جو میں رب کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرنے لایا تھا، اس جانور کو آپ لے جائیں۔ اب یہ جانور وہاں لے جایا جائے گا، اس سے پوچھ لیا جائے گا کتنے مہینوں میں آپ پہنچو گے، کتنے دنوں میں آپ پہنچو گے، آپ کے پہنچنے کا جو وقت ہو وہ اس سے پوچھ لیا جائے، پہنچنے کے وقت کے مطابق جو ہے وہ وہاں پر پہنچے، اس کے کچھ دیر کے بعد اب یہ شخص جو ہے وہ حلق کروا لے گا، حلق کروائے گا، احرام سے باہر آ جائے گا، پھر اس عمرے کی یا اس حج کی آئندہ سال یہ قضا کرے گا، تو اس طریقے سے احرام سے باہر آ جائے گا، اس پہ کوئی کفارہ کوئی گناہ لازم اس پر اس صورت میں نہیں ہوگا، لیکن قضا اس کی جو آئندہ سال اس کو کرنی ہوگی۔ تو فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ تم حلق کرواؤ اپنے سروں کو، سر نہ منڈواؤ۔ اور اس حوالے سے بھی پچھلے درس قرآن میں ذکر ہوا تھا کہ بعض لوگ وہاں جاتے ہیں اور حلق نہیں کرواتے ہیں، صرف بال کٹواتے ہیں، بال کٹواتے ہیں اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں، بظاہر ان کے بال بڑھے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی عمل ہے جس کی شریف میعاد ہے اس کے مطابق اس نے کٹوا دیا، لیکن گنجا نہیں ہوا، بالکل سر منڈوایا نہیں، جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حج ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ سر منڈوایا تھا، تو یہ تو نبی کی پیاری سنت ہو گئی۔
لیکن کوئی اگر اس کے مطابق جو ہے وہ حلق کرواتا بھی ہے، بال کم کرواتا بھی جو اس کی شرعی میعاد ہے تو بھی صحیح ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سر منڈوانے والوں کے لیے، گنجا ہونے والوں کے لیے 3 بار دعائے رحمت فرمائی ہے، جبکہ جو بال چھوٹے کروا رہا ہے اس کے لیے 1 بار دعائے رحمت ہے۔ اب بندے کی چاہت ہوگی کہ اللہ کے نبی کی زبان سے 3 بار جو دعائے رحمت نکلی میرے حصے میں وہ آ جائے، تو بھی یقیناً وہ تو پھر سر منڈوائے گا، گنجا ہو جائے گا۔ وہ کیا دیکھنا، کس کو دکھانا، بس اللہ کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہوا ہے، احرام نہیں پہنا بغیر سلائی کی کپڑا کفن کی طرح، ٹوپی سر پہ نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں بھاگ رہا ہے، کبھی وہاں بھاگ رہا ہے، تو پھر ایک اور بھی صحیح کہ حلق ہی کروا لیں، یعنی اس طریقے سے جس طرح گنجا ہوا جاتا ہے اس طرح ہو جائے۔ بہرحال ولا تحلقوا رؤوسکم، تو فرمایا تم حلق نہ کرواؤ، اپنے سر کو نہ منڈواؤ، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے۔ اب وہ جو قافلے والے تمہارا جانور لے کر آگے کی جانب بڑھے ہیں، تم دشمنی کی وجہ سے روک لیے گئے یا پھر بیماری کی وجہ سے روک لیے گئے، تو اب جو تمہاری قربانی کا جانور ہے جب وہاں پہنچے گا اس کے بعد ہی تمہیں یہ حلق کروانا ہے، اس سے پہلے نہیں کروانا، اس وقت تک انتظار کرنا ہے۔ اب اندازہ لگائے کتنے سختی والے معاملات تھے کہ وہ کب پہنچے گا کچھ پتہ نہیں، جب تک پہنچے گا نہیں اب حلق نہیں کروا سکتے، اس وقت تک احرام سے باہر بھی نہیں آ سکتے۔ فرمایا حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے۔ قربانی کا جو مقام ہے حج کی صورت میں وہ حرم کی سرزمین ہے، یعنی آپ نے اپنے محلے میں جانور ذبح کر دیا حرم کی قربانی ہو گئی، نہیں، وہاں پر ہی ذبح۔ اب یہ دیکھو روک لیے گئے، بیماری کا معاملہ سر پر آ گیا، پھر بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ قربانی حرم کو بھیجے، اسی سرزمین پہ قربانی کا جانور ذبح ہوگا، یہاں وہاں نہیں ہو سکتا۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو، او بھی اعظم راسی، یا اس کے سر میں تکلیف ہو، وہی جو طریقہ بتایا گیا۔ اب وہ کیا کرے، اب سر میں تکلیف ہے، بیماری ہے، دانے ہیں، دیگر سارے معاملات ہیں، اب کیا کرے، مہینہ انتظار کرے۔ بتا کے گیا ہے بندہ جو اس کا جانور لے کر گیا کہ میں تو 1 مہینے بعد پہنچوں گا، لیکن یہاں اس کی حالت غیر ہو گئی، اب اس کو کوئی چارہ ہی نہیں کہ احرام سے باہر آنا ہے، حلق کروانا ہے، کیا کیا جائے۔ اب شریعت اس کے لیے پھر کچھ تخفیف فرمائے گی، اس کی طرف تخفیف کی جائے گی۔ ففدیۃ من صیام و صدقۃ و نسک، اب ایسا شخص یہ کرے کہ فدیہ دے، فدیے کی صورت کیا ہوگی، 3 روزے رکھ لے۔ اب وہ 1 مہینے تک جب سواری پہنچے گی اب اس کا انتظار نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے، تو خیر ہے 3 روزے رکھ لیں۔ یہ بھی نہیں کر سکتا وہ صدقہ دے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یعنی فطرے کی رقم کے برابر اس کو ادا کر دے 6 مسکینوں کو، وہ بھی نہیں ہو سکتا او نسک، تو اب جو ہے جو اس کو میسر آئے قربانی ادا کر دے، کہ اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، وہ اس کی قربانی کر دے۔ یہ شریعت نے اس کو تخفیف دی کہ وہاں پہنچنے والا بندہ پہنچے گا، یہاں پر یہ بھی کچھ ادا کرے گا، کیونکہ یہ اس وقت سے پہلے احرام سے باہر آنا چاہ رہا ہے مجبوری کی صورت میں، اس وقت سے پہلے یہ حلق کروانا چاہ رہا ہے مجبوری کی صورت میں۔ تو فرمایا ایک قربانی تو تمہاری وہاں چلے گئی کیونکہ تم روک لیے گئے ہو یا بیماری کی وجہ سے احرام سے باہر آنا چاہ رہے ہو، تو ایک قربانی تمہاری وہاں چلے گئی۔ اب دوسرا تم جو کام کر رہے ہو کہ بیماری کی وجہ سے اب تمہیں اسی وقت اس کا انتظار نہیں کرنا، حلق کروانا ہے، مجبوری ہو گئی، تو پھر شریعت نے ایک اور گنجائش کے تحت ایک اور فدیہ بتا دیا کہ اب وہ فدیہ تو تمہارا وہاں پہنچ گیا، اب یہاں تمہیں کیا کرنا ہے، تو فرمایا یہ 3 آپشن ہیں، ان میں سے جو چاہو عمل کر لو، جو سہولت لگے اس کے مطابق کام کرو، یا روزے رکھ لو 3، یا 6 مسکینوں کھانا کھلا دو، یا پھر جو تمہیں میسر ہے وہ قربانی کر لو۔ پھر اس کے پہنچنے کا تمہیں انتظار نہیں کرنا کیونکہ مجبوری ہے، اب پھر تم حلق کروا لو۔ اس طریقے سے 2 جرم ہو جائیں گے، اس کے اوپر 2 قسم کے کفارے ہو جائیں گے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پر جب تم امن میں آ جاؤ، سکون میں آ جاؤ، بیماری سے باہر، جو تمہیں دشمنی کی صورت میں قید کیا گیا تھا اس سے تم باہر آ گئے، سکون میں آ گئے، تو اب تمہیں اس چیز کی قضا کرنی ہے۔ یا اگرچہ تم نے کفارے ادا کر لیے لیکن قربانی یا یہ کفارے یہ تمہیں اس چیز سے بری نہیں کریں گے جو تمہاری چیز رہ گئی ہے، وہ کیا ہے، حج یا عمرے کا جو معاملہ ہے وہ تمہیں ادا کرنا ہے۔ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پر جو تمتع کرے، عمرے تمتع کیا سے فرمایا، بالعمرۃ الی الحج، عمرے کے ساتھ حج کی طرف جائے، جیسے ہمارے یہاں کے پاکستانی حاجی جاتے ہیں حجاج کرام، وہ اسی طرح ہوتا ہے ان کا سلسلہ، تمتع کی نیت کر کے جاتے ہیں کہ وہاں جائیں گے، وہاں جا کے عمرہ ادا کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے عمرے کے احرام سے باہر آ جائیں گے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم، اس کے بعد جب حج کے ایام آئیں گے تو اس میں پھر حج ادا کریں گے۔
عام طور پہ اسی طرح ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ حج کران بھی کرتے ہیں جن کا ذہن بہت وسیع ہوتا ہے، کیونکہ حج کران جو ہے نا وہ زیادہ ثواب رکھتی ہے، تو وہ بھی کرتے ہیں کران۔ فمس سے اسرا من الحج، تو جو میسر ہے قربانی بھیجو، یعنی تمتع کرنے والا قربانی دے گا۔ میں نے یہ بھی ذکر کیا کہ یہ قربانی شکرانے کے طور پر ہوگی، جو کہ اس پر واجب ہے، شکرانے کے طور پر، کیونکہ دو عبادتوں کو ایک ہی سفر میں جمع کر رہا ہے۔ فمن لم یجد فصیام الثلاثۃ ایام فی الحج، پر جو نہ پائے، اب ایسا شخص ہے جو یہ قربانی نہیں پاتا، اب وہ کیا کرے؟ فرمایا فمن لم یجد فصیام، اب وہ روزے رکھے ثلاثۃ ایام، 3 دن کے روزے رکھے گا وہ، کیونکہ یہ چیز پہ ضروری تھی نا، واجب تھی، اب وہ نہیں کر سک رہا، تو فرمایا 3 دن کے روزے رکھے، فی الحج، حج کے ایام میں، وسبعۃ، حج کے ایام، جو حج کے ایام ہوگا اس میں روزے رکھے جائیں گے، جیسے حج کے مہینے ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، تو اب ان جو ایام ہیں، ان ایام میں جو ہے وہ 1 2 مہینے 10 دن ہو گئے، اب ان میں اس کو روزے رکھنے ہیں۔ اور وسبعۃ اذا رجعتم، 7 روزے جب اپنے گھر کی طرف لوٹ جائے اس وقت اس کو 7 روزے رکھنے ہیں۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہو گئے۔ اب دیکھا آگے وضاحت کر دی اللہ رب العزت کی طرف سے حکم، عشرۃ کاملہ، عشرۃ 10 ہو گئے۔ کوئی یہ نہ سمجھے 3 وہاں رکھ لے تو 7 کی حاجت نہیں، یا 7 گھر پہ رکھ لیے تو حج کے ایام میں 3 دن کی 3 روزے کی حاجت نہیں۔ فرمایا نہیں، یہ 3 حج کے ایام میں شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یہ 2 مہینے 10 دن جو یہ حج کے ایام کہلاتے ہیں، اس میں 3 روزے تمہیں رکھنے ہیں، اور باقی 7 روزے جب تم حج سے فارغ ہو کے گھر کی طرف جاؤ گے تمہیں وہاں ادا کرنے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ کامل 10 دن مکمل ہوں گے۔ جو تم نے عمل چھوڑا، جو تم عمل نہ کر سکے، تو اس وجہ سے تمہیں یہ کرنا ہے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس شخص کے لیے نہیں ہے جو مسجد حرام کا رہنے والا ہو۔ وہی مسئلہ آ گیا، مسجد حرام سے مراد جو میقاتی ہو، میقات کے اندر رہنے والا ہو، اس کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ تو حج کے ایام میں عمرہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو آفاقی کے لیے رخصت ہے نا، جو باہر سے آ رہا ہے ان کے لیے رخصت ہے کہ وہ آ کے عمرہ بھی کر لے اور حج بھی کر لے، لیکن جو میقات ہے، جو 5 حدود ہے اس کے اندر رہنے والا ہے، وہ کہاں ادا کرے گا؟ اس کے لیے تو پابندی ہے۔ حج کے ایام میں میقاتی جو ہے، جو میقات کے اندر رہنے والا ہے، وہ عمرہ ادا نہیں کر سکتا، ان کے شریعت نے پابندی لگائی۔ وہ وہی صورت ہے جو اس کی کچھ دیر پہلے ذکر ہوئی، تو فرمایا یہ ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان کے اوپر تو عمرے کی پابندی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب دیکھیں آیت مبارکہ کا اختتام کس طرح ہو رہا ہے اور کس جانب اشارہ کیا جا رہا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ حالانکہ یہ رحمت والی آیت مبارکہ ہے، لیکن یہاں اتقوا اللہ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، ساتھ ڈر کا حکم، آگے فرمایا جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ رحمت کی آیت مبارکہ کا جب اختتام ہو رہا ہوگا تو فضیلتوں پر ہوگا، مغفرت پر ہوگا، بخشش پر ہوگا، لیکن یہاں رحمتوں والی عبادت کا ذکر ہوا، لیکن جب اختتام ہوا تو فرمایا شدید العقاب، سخت عذاب سے ڈرو۔ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ کیوں؟ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہم حج ادا کرنے کے بعد ہم بڑے حاجی بن کے تو فارغ ہو گئے، اب عبادتوں کا معاملہ ہم سے دور ہو گیا، اب ہم عبادت کرے نہ کرے پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ، حج ادا کرنے کے بعد اور اللہ سے ڈرو، خوف رکھو اس کا۔ تم اللہ کا گھر دیکھ کر آ چکے ہو، ان آنکھوں نے تمہیں بیت اللہ شریف کی جو زیارت کروائی ہے، رب کے حکم سے تم نے اس گھر کی زیارت کر لی، اب ان آنکھوں کو حرام کاری سے بچاؤ، کیونکہ یہ آنکھیں بیت اللہ کو دیکھ چکی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کو دیکھ چکی، تو اب پھر بھی تم اس گناہ کے قریب جا رہے ہو۔ تو پھر واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کہ حاجی لیبل لگ گیا تو یہ نہ سوچو کہ بس بری ہو گئے، اب تمہیں اور بھی زیادہ رب کا خوف رکھنا ہے، اور بھی زیادہ رب سے ڈرنا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اللہ رب العزت زندگی بار بار ہمیں حج و عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، غیبی اسباب نصیب فرمائے، اور قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ جن احباب نے شرکت کی مناسب کی حاضری قبول فرمائے، غلطی کوتاہی کبھی معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔